لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات بھیج دیں. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بتول عذرا حورین سیاہ جناب
فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے دلوں کے کشکول میں علی مرتضیٰ کے عشق کے موتی بھر دیے۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں کے صدف میں آنسوؤں کے گوہر رکھ کے محشر کی بھیڑ میں جب ساری دنیا کنگال کھڑی ہوگی ہمیں مالا مال فرمایا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس بات کا شرف عطا فرمایا کہ ہم شہید راہ ولایت سرکار شہید ثالث کے زائر بن سکیں اور یہاں آ کے اس خانوادے کے ذکر میں شریک ہو سکیں کہ جس خانوادے کی ولایت کے تحفظ میں شہید نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ ان بارگاہوں میں آتے رہنا چاہیے تاکہ ایمان کو جلا ملتی رہے، ایمان کو شعور ملتا رہے۔ محبت علی اور عشق اہل بیت ایک ایسا جوہر ہے کہ جسے بچانے کے لیے جانے کتنوں نے اپنی زندگی قربان کی، لیکن یاد رہے عجب کمال ہے اہل بیت کا کہ ان سے کوئی جڑ کے دیکھے مر کے بھی مرے گا نہیں، زندہ رہے گا، اور ان سے کوئی الگ جا کے دیکھے دور ہو کے دیکھے تو اس کے لیے مرنے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے، وہ جیتے جی مرا ہوا ہے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا علی یا علی جزاک اللہ خیر۔ آپ نے غور فرمایا، کنگال ڈالیے تاریخ، جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑا وہ جیتے جی مر گئے، اور جنہوں نے ان کے لیے جان دے دی انہیں تلواریں بھی مار نہ پائیں۔ میثم تھے نہیں ہیں، ابو ذر تھے نہیں ہیں، مقداد تھے نہیں ہیں، عمار تھے نہیں ہیں، شہید ثالث تھے نہیں ہیں، لیکن ان کے دشمنوں کو دیکھ لیجئے، ابن زیاد ہے نہیں تھا۔ آپ نے غور فرمایا، ایک اور صلوات بھیجیں بآواز بلند۔ تو ان کے دشمن کی داستان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہوتا نہیں ہے، تھا، لیکن کمال عشق یہ ہے کہ یہ مرنے والے کو بھی مرنے نہیں دیتے بلکہ زندہ رکھتے ہیں۔
درجہ شہادت عطا کرتے ہیں، اور شہید اصل میں شعور حیات رکھتا ہے۔ زندگی کسے کہتے ہیں یہ شہید سے پوچھئے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ سرکار شہید ثالث زندہ ہیں؟ ارے یہ تو بہت عظیم ہیں، یہ تو بہت بلند ہیں، یہ تو فدائے ولایت علی ہیں۔ ان کی منزلت کیا، ان کی بلندی کو کون پہنچے گا؟ ہمارے یہاں جو ایک معمولی سا اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے، وہ بھی اگر بستر پر مرتا ہے تو مر کے زندہ ہی رہتا ہے۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں، اگر زندہ نہ رہتا تو قبر میں لٹا کے کبھی یہ نہ کہا جاتا سن سمجھ سن سن سمجھ۔ سنایا کسے جاتا ہے؟ جو سن رہا ہو۔ سمجھایا کسے جاتا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، فقرہ نظر ہے۔ سنایا کسے جاتا ہے؟ جو سمجھ رہا ہو، سن رہا ہو۔ سمجھایا کسے جاتا ہے؟ جو سمجھ رہا ہو۔ تو سمجھا کاہے سے جاتا ہے؟ ہاتھوں سے، پیروں سے، آنکھوں سے، زبان سے، کانوں سے۔ کاہے سے سمجھا جاتا ہے؟ کہ سمجھا جاتا ہے دماغ سے، اور سنا جاتا ہے کانوں سے۔ تو سننا بتاتا ہے کہ کان ٹھیک ہیں۔ واہ واہ۔ سننا بتاتا ہے کہ کان ٹھیک ہیں، سمجھنا بتاتا ہے کہ دماغ ٹھیک ہے۔ سمجھنا بتاتا ہے کہ دماغ ٹھیک ہے۔ 1400 برس کے بعد علی والوں کی بستی میں آ جاؤ، تمہاری سمجھ میں آ جائے گا۔ جب ایک ادنا سا چاہنے والا مر کے اس کے دماغ پر موت کا اثر نہیں ہوتا تو نبی کے دماغ پر بخار کا۔ آپ نے غور فرمایا، ایک صلوات پڑھ دیں مل جل کے باواز بلند۔ یا علی یا علی صلی علی محمد۔ آپ غور فرما رہے ہیں، جب ہمارے دماغ پر موت کا اثر نہیں ہے تو پیغمبر اسلام کے ذہن پر عیاذاً باللہ بخار کا اثر وہاں تو نہیں ہے، تم پر ضرور ہے۔ صلوات بھیجیں باواز بلند۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب آقا کے چاہنے والے الحمدللہ تشریف لے آئے تو مضمون کا اجرا کروں۔ یاد رہے میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی ہے، اس میں خداوند عالم نے دین کا ذکر کیا ہے اور اسے پسند کرنے کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیں، اس کائنات میں ایسی کوئی شے نہیں ہے جو بشر کو عزیز نہ ہو، اس لیے کہ اللہ نے کائنات، توجہ، اللہ نے کائنات میں کوئی ایسی شے خلق ہی نہیں کی جس کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہو، بڑی سے بڑی مخلوق ہو، کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو اللہ سے یہ شکوہ کرے مجھے خلق تو کر دیا، مجھے کوئی حیثیت نہ دی، مجھے کوئی کمال نہ دیا، مجھے کوئی جوہر نہ دیا۔ غور فرمائیے گا جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے خلق تو کر دیا لیکن مجھے کوئی حیثیت نہ دی، مجھے کوئی کمال نہ دیا، مجھے کوئی جوہر نہ دیا۔ تو چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی سے بڑی مخلوق ہو، اللہ نے ہر مخلوق کو کوئی نہ کوئی حیثیت دی، کوئی نہ کوئی کمال دیا، کوئی نہ کوئی جوہر دیا، کوئی نہ کوئی شان عطا کی، کوئی نہ کوئی عظمت دی، کوئی نہ کوئی بلندی دی۔ کسی نہ کسی سبب سے ہر مخلوق کو خلق کیا۔
ارے کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق پا جائیے، مکھی ہے، مچھر ہے، یہ تو اتنی چھوٹی مخلوقات ہیں، مکھی مچھر، مگر اللہ نے انہیں بھی بے سبب خلق نہیں کیا، ان کی بھی اپنی حیثیت ہے۔ یہ مچھر جو اتنی سی شے ہے، اگر یہ اپنی حیثیت دکھانے پائے تو نمرود کو مار ڈالے۔ اگر سارا مجمع متوجہ ہو تو میں عرض کروں، اگر یہ اپنی حیثیت دکھانے پہ آئے تو یہ نمرود کو مار ڈالے جو اپنے کو خدا کہلوا رہا ہے۔ وہ اتنا سا مچھر ہی تو تھا کہ جو نمرود کی ناک میں چلا گیا اور وہی نمرود کی موت کا سبب بنا۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے صاحب عجیب باتیں، اتنا سا مچھر اتنے بڑے نمرود مار دے گا؟ تو دیکھیے دو لفظیں ہیں، ایک ہے کھٹمل اور ایک ہے، یہ دونوں لفظیں استعارہ ہیں۔ واہ 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 واہ، کھٹمل کسی کا استعارہ، مچھر کسی کا استعارہ۔ مجھے جو کہنا تھا شاید میں کہہ چکا، ان کا اتنا سا مچھر اتنے بڑے نمرود کو کیسے مار ڈالے گا؟ حیرت کی کیا بات ہے، چھوٹے مچھر نے بڑے مچھر کو مار ڈالا۔ ہائے ہائے ہائے، صلوات دیجئے بابا سے بل۔ تو کائنات میں اللہ نے ایسی کوئی شے خلق نہیں کی کہ جسے اس نے بے حیثیت بنایا ہو، بے اوقات بنایا ہو۔ تو جب سب کو اللہ نے ایک معتدل حیثیت دی، لفظوں پر غور فرمائیے گا، ایک معتدل حیثیت دی اللہ نے ہر مخلوق کو، تو پھر یہ جھگڑے کیسے، یہ تنازعہ کیسا، یہ اختلافات کیسے؟ تو اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں، ماہرین تاریخ ارشاد فرماتے ہیں، آئیے ہم ساری ماہرین تاریخ، ایک صلوات پڑھ لیں بآواز بلند۔ یا علی یا علی، بہت احتیاط سے جملہ صرف کر رہا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ کوئی بھی مخلوق جب دوسری مخلوق کی بلندی کو دیکھ کے مبتلائے حسد ہوتی ہے اور اپنے دائرے سے نکل کے دوسرے کے دائرے میں داخل ہونا چاہتی ہے، تو ایسی صورت میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ پتہ چلا اگر اس کے عدل کو تسلیم کر کے ہر شخص اپنے وجود کی صلاحیتوں پر اکتفا کرے تو جھگڑا نہیں ہوگا۔ جھگڑا ہوتا ہے بربنائے حسد، ان کے پاس اتنا علم کیوں، ہمارے پاس کیوں نہیں؟ ان کے پاس اتنی دولت کیوں، ہمارے پاس کیوں نہیں؟ ان کے پاس اتنا سرمایہ کیوں، ہمارے پاس کیوں نہیں؟ تو سارے فساد پیدا ہوتے ہیں حسد کی بنیاد پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسد نے تو فساد برپا کیے، ورنہ اللہ نے ہر مخلوق کو بلندی دی، البتہ ایک نظام رکھا کہ باعتبار نوع ایک نوع دوسری نوع پر فوقیت رکھے گی۔ واہ واہ سبحان اللہ، ایک نوع دوسری نوع پر فوقیت رکھے گی۔ جیسے جمادات اس پر فوقیت رکھے گی نباتات، نباتات اس پر فوقیت رکھیں گے حیوانات، اور ان سب پر فوقیت رکھے گا انسان۔ تو فوقیت بلندی سب کو دی۔ دیکھیں درختوں کا بھی ایک کام ہے، ان کا بھی ایک جوہر ہے، حیوانوں کا بھی ایک کام ہے، ان کا بھی ایک جوہر ہے، پتھروں کا بھی ایک کام ہے، ان کا بھی ایک جوہر ہے، مگر جو اس نے بلندی دی وہ باعتبار نوع دی کا انسان سب سے افضل ہے۔ اب انسان کی زندگی میں ایسی کوئی شے نہیں ہے کہ جسے وہ عزیز نہ رکھتا ہو۔
اچھا مکان وہ بھی عزیز ہے، اچھا وطن وہ بھی عزیز ہے، اچھا شہر وہ بھی عزیز ہے، اچھا محلہ وہ بھی عزیز ہے، اچھی گاڑی وہ بھی عزیز ہے، اچھا بنگلہ وہ بھی عزیز ہے، اچھے دوست وہ بھی عزیز ہے، اور ان ساری چیزوں میں پیسوں کے تو کیا کہنے، ان ساری چیزوں میں پیسوں کے تو کیا کہنے کہ پیسوں کے لیے انسان عزیز وطن چھوڑ دیتا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے، ناطے داروں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں ایسی کوئی شے نہیں ہے جو بشر کو عزیز نہ ہو، لیکن ان ساری چیزوں میں سب سے زیادہ عزیز اسے ہے دولت، جسے پوری زندگی محنت کر کے کمایا۔ اب جو دولت محنت کر کے اکٹھا کی وہ دولت کتنی عزیز ہوگی، کہ بالکل عزیز ہے، لیکن اب دولت کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو بیٹا بھی دیا، بیٹی بھی دی، اب یہ دولت ہے یہ اولاد ہے، یہ دولت ہے یہ اولاد ہے۔ اتفاق یہ کہ آپ ہجرت کر کے کہیں جا رہے تھے، آپ کے ساتھ دولت بھی تھی آپ کی، آپ کے ساتھ اولاد بھی تھی آپ کی، اتفاق یہ ہوا کہ قزاقوں نے حملہ کیا، لٹیروں نے اٹیک کیا۔ اب مجھے بتائیے آپ کا فیصلہ کیا تھا؟ کیا آپ نے یہ کہا بھیا ہماری اولادوں کو لے جاؤ ہماری دولت چھوڑ دو؟ واہ واہ، میرے آقا آپ کو اچھا رکھیں۔ یہ جو 5 منٹ کی تمہید ہے نتیجے پہ پہنچنے کے لیے، ان کا کیسی باتیں کر رہے ہیں، اولاد کو دے دیں گے دولت بچانے کے لیے؟ کیوں دولت عزیز نہیں ہے؟ کہا ہے کب تک؟ کہ اس وقت تک جب تک اولاد کے مقابل نہ آئے۔ دولت عزیز ہے مگر اس وقت تک جب تک اولاد کے مقابل نہ آئے۔ اگر اولاد کے سامنے آ جائے دولت تو پھر دولت لٹائی جائے گی، اولاد بچائی جائے گی، دولت لٹائی جائے گی، اولاد بچائی جائے گی۔ آپ نے ڈاکوؤں سے کہا بھیا سارا خزانہ لے جاؤ، میری اولاد کو چھوڑ دو۔ پتہ چلا فلسفہ یہ ہے اعلیٰ اور ادنیٰ کا، کہ جب اعلیٰ پا وقت پڑے گا تو ادنیٰ کو قربان کیا جائے گا، لیکن جب ادنیٰ پا وقت پڑے گا تو اعلیٰ کو قربان۔ ذرا سارا مجمع بولے تو نتیجہ عرض کروں، جب ادنیٰ پا وقت پڑے تو اعلیٰ کو قربان نہیں کیا جائے گا، لیکن جب اعلیٰ پا وقت پڑے تو ادنیٰ کو قربان کیا جائے گا۔ دولت ادنیٰ، اولاد اعلیٰ، اس لیے دولت کو اولاد پر قربان کرنا پڑا، کیونکہ فلسفہ ہی یہی ہے۔ اب آئیے پوچھتے ہیں قرآن سے، واہ واہ، کہ کیا کائنات میں سب سے اہم اولاد ہے؟ اس لیے کہ دولت سب سے زیادہ عزیز تھی، لیکن جب اولاد پر وقت آیا تو دولت کو اولاد پر فدا کر دیا، تو اس کا مطلب اولاد سے زیادہ اہم کوئی نہیں ہے۔ اچھا تو قرآن نے کہا مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ ابراہیم سے پوچھ۔ میں نے جناب ابراہیم سے پوچھا یہ بتائیے کیا اولاد سب سے اہم ہے؟ ابراہیم نے کہا انتظار کر، مجھے خواب دیکھنے دے۔ ہائے 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 ہائے، انتظار کر مجھے خواب دیکھنے دے۔ ابراہیم نے دیکھا خواب کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو راہ خدا میں، عشق خدا میں ذبح کر رہا ہوں، تو اب اولاد سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے۔ اگر سارا مجمع نہ بولا تو دل ٹوٹے گا۔ اولاد سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے، لیکن ابراہیم نے خواب دیکھا، اولاد بھی کیسی؟ اسماعیل جیسی، کوئی عام بیٹا نہیں، اسماعیل کے لیے خواب دیکھا۔ خواب دیکھا تو لے کے چلے۔ کہاں جا رہے ہو ابراہیم؟ کا جو خواب دیکھا ہے اسے پورا کرنے۔ ذبح کرو گے؟ کہاں ذبح کریں گے؟ ابراہیم
اسماعیل بیٹے ہیں، اولاد کے لیے تو سب کچھ لٹا دیتا ہے آدمی، آپ بیٹے ہی کو فدا کرنے جا رہے ہیں۔ ابراہیم آواز دیں گے تجھے کیا خبر، ایک طرف ہے میری محبت، دوسری طرف ہے میرا عشق۔ ہائے 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 ہائے، ایک طرف ہے میری محبت، دوسری طرف ہے میرا عشق۔ مجھے اسماعیل سے ہے محبت اور اللہ سے ہے عشق۔ اب سمجھے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی، کہ اسماعیل میری محبت ہے مگر وہ میرا عشق ہے، تو پھر اسماعیل کو قربان کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اس نے دیا ہے حکم، تو میں محبت کو قربان کر رہا ہوں عشق پر۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ابراہیم اسماعیل جملہ کہہ رہا ہوں، اہمیت کسے حاصل ہے؟ سب سے زیادہ اہم کون ہے؟ بیٹا، لیکن ابراہیم بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بتاؤ ابراہیم بیٹے کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ کہ تجھے کیا خبر، بیٹے سے ہے محبت، خدا سے ہے عشق۔ یہ ہے میری محبت جسے میں بیٹا کہہ رہا ہوں، لیکن جو عشق ہے وہ دین ہے، دین۔ اسماعیل میرا بیٹا ہے لیکن عشق خدا میرا دین ہے۔ پتا چلا عشق خدا دین ہے، تو اب جب دین پر بات آئے گی تو فلسفہ قربانی یوں طے ہوا کہ جب بھی اولاد پر وقت آئے گا دولت قربان ہوگی، اولاد پر وقت آئے گا دولت قربان ہوگی، مگر دین پر وقت آئے گا تو اولاد قربان ہوگی۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ کائنات میں ہر شے اہم ہے، لیکن جب وقت قربانی آئے تو یوں ہوگا کہ ادنا اعلیٰ پر فدا ہوگا، دولت اولاد پر، اولاد دین پر۔ یہ منی میں طے ہو گیا، اسماعیل کو لے کے جا رہے ہیں، منی میں طے ہو گیا نا کہ اب دین سے بلند کوئی شے نہیں ہے۔ یہ ہے منظر مکے میں عہد ابراہیم کا۔ دوسرا منظر پیش کر رہا ہوں، تمہید سے گزر چکا، نتیجہ ورقے دل پر لکھیے۔ یہ ہے منظر اول، پیش ہے منظر دوم۔ شہر وہی، جگہ وہی، نسل وہی، زمانہ بدلا ہوا ہے۔ وہاں ہے ابراہیم، یہاں ہے ابو طالب۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، مجھے آپ سے یہی امید تھی، میرے آقا آپ کو اچھا رکھے۔ وہاں ہے ابراہیم، یہاں کون؟ ابو طالب، نسل وہی ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم وزرع اسماعیل۔ خطبہ پیغمبر پڑھتے ہوئے جناب ابو طالب نے یہی تو کہا تھا کہ حمد ہے اس خدا کی جس نے مجھے نسل ابراہیم میں قرار دیا، جس نے مجھے نسل ابراہیم۔ تو میں نے کیا کہا؟ شہر وہی، نسل وہی، زمانہ بدلا ہوا ہے۔ اس منظر میں ہے ابراہیم، اس منظر میں ہے ابو طالب۔ مکے کا عالم یہ ہے، اپنے ہاتھوں سے پاؤں کی ٹھوکروں میں پڑے رہنے والے بے جان پتھروں کو تراش کے، انہیں خدا تصور کر کے، ان کے آگے سر جھکا کے اپنی جبینوں کو رسوا کر رہے ہیں۔ اور وہ معلن توحید جس کا نام محمد ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے تم یہ غلط کر رہے ہو، یہ بے جان پتھر یہ مخلوق ہیں، یہ خالق نہیں ہیں۔ مکے کے تمام قبائل دشمن، پلکیں نہ جھپکیں، یعنی ساری دنیا دشمن محمد،
ہم اور آپ اسی دنیا میں رہتے ہیں، اگر کسی کی حمایت کرنا چاہیں تو پہلے ماحول کا جائزہ لیتے ہیں کہ دیکھیں حالات کیا ہیں. اگر پتہ چل جائے اکثریت مخالف ہے تو خود بھی چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں. جناب ابو طالب دیکھ رہے پورا مکہ مخالف، اکیلے موافقت کرنے والے ابو طالب. مجھے تاریخ کی وادیوں میں سفر کرنے والے بتائیں پورے مکے کی مخالفت جیتی یا ابو طالب کی محبت جیتی؟ مل کے بتائیں، پورے مکے کی مخالفت جیتی یا ابو طالب کی؟ توجہ چاہ رہا ہوں، اولاد سب سے اہم، اور اولاد سے اہم ہے دین. دین سے بلند کوئی شے نہیں ہے. اسی کے لیے آہستہ آہستہ زینے طے کر رہا ہوں تاکہ نتیجہ نظر کر سکوں آپ کی خدمت میں. یہ منظر آخر کو اہل مکہ نے بائیکاٹ کر دیا. شیب ابو طالب وہاں پر حضرت پناہ گزین ہوئے، اپنے خانوادے، اپنے قبیلے، اپنی اولاد اور سرکار رسالت پناہ کو لے کے. یہ بائیکاٹ ایسا نہیں تھا کہ ہم ملیں گے جلیں گے، نہیں، اس حد تک تھا کہ نہ بازار میں آپ کوئی چیز بیچ سکتے ہیں، نہ بازار سے کوئی چیز آپ خرید سکتے ہیں. آپ ذرا سوچئے کہ مکے کی سنگلاخ وادیوں میں جس کے اوپر خرید و فروخت پر پابندی لگا دی جائے وہ کنبے کو کس طرح آگے لے کے بڑھے گا. لیکن اسے کہتے ہیں سید بطحا، اسے کہتے ہیں سردار مکہ، اسے کہتے ہیں علی کا باپ. سارا مکہ ہار گیا، علی کے بابا جیت گئے. یہ جو شیب ابو طالب میں ہیں، یہاں پر خطرہ یہ ہے کہ یہ کفار و مشرکین کسی رات تنہائی میں آ کے میرے لال محمد کو قتل نہ کر دیں، ذبح نہ کر دیں، چھری نہ پھیر دیں. تو اب ابو طالب کا انداز ملاحظہ فرمائیے، پل کے نہ جب کے، نتیجہ بالکل قریب سے قریب تر ہے. سب سے اہم اولاد سے اہم ہے دین. مکے کا منظر، خطرہ یہ ہے کہ کوئی رات کے اندھیرے میں حلق مصطفیٰ پر تلوار نہ رکھ دے. تو ابو طالب نے اہتمام یہ کیا، رات جیسے ہی گہری ہوتی تھی، او مدینے کی گلیوں کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنانے والوں، اپنی بند آنکھوں کو کھولو تو سمجھ میں آئے گا کہ ایثار ابو طالب کیا ہے. رات جیسے ہی گہری ہوئی، سناٹے بڑھے، ابو طالب اپنے بستر سے اٹھے، محمد عربی کو ان کے بستر سے اٹھایا، لے کے آئے، طالب کے بستر پر لٹایا، طالب کو اٹھایا، محمد کے بستر پر لٹایا. اگلی رات محمد کو اٹھایا، عقیل کے بستر پر لٹایا، عقیل کو اٹھایا، محمد کے بستر پر لٹایا. اگلی رات جعفر کو اٹھایا، محمد کو اٹھایا، جعفر کے بستر پر لٹایا، جعفر کو اٹھایا، محمد کے بستر پر لٹایا. اگلی رات محمد کو اٹھایا، علی کے بستر پر لٹایا، علی کو اٹھایا، محمد کے بستر پر لٹایا. اولاد والوں سے مخاطب ہوں، یاد رہے بھتیجا بہت عزیز ہوتا ہے، دل کے قریب ہوتا ہے. ہمیں گوارا نہیں کہ کوئی ہمارے بھتیجے کو ٹیڑھی آنکھوں سے بھی دیکھ لے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ بھتیجا بھتیجا ہے، بیٹا بیٹا ہے. شکیل صاحب ادھر آ جائیے. بھتیجا بھتیجا ہے، بیٹا بیٹا ہے. اگر بیٹا اور بھتیجا یہ دونوں آمنے سامنے ہوں تو آپ یہ تو کوشش کریں گے کہ بھتیجا بھی بچ جائے، بیٹا بھی بچ جائے، لیکن آپ بیٹے کو بھتیجے کے لیے قربان نہیں کریں گے. اگر وقت قربانی آیا تو بیٹے کو بچا لیں گے آپ.
مولا کے چاہنے والوں توجہ، خدا حسین کا واسطہ. تو اب طالب کون ہیں؟ بیٹے. عقیل کون ہیں؟ بیٹے. جعفر طیار کون ہیں؟ بیٹے. محمد کون ہیں؟ بھتیجے. ہونا یہ چاہیے کہ طالب پر خطرہ آئے تو محمد کو لٹائیں، عقیل پر خطرہ آئے تو محمد کو لٹائیں، جعفر پر خطرہ آئے تو محمد کو لٹائیں. لیکن ہو رہا ہے الٹا، خطرہ ہے محمد پر، لٹا رہے ہیں طالب کو. خطرہ ہے محمد پر، لٹا رہے ہیں عقیل کو. اے ابو طالب، محمد بھتیجے ہیں، یہ بیٹے ہیں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ابو طالب کہیں گے میں دنیا کو عرفان محمد دے رہا ہوں. یاد رکھنا طالب میرا بیٹا ہے، محمد دین ہے. ہائے ہائے، کہاں سے لاؤں جملہ آقا کے نعرہ حیدری. طالب میرا بیٹا ہے، محمد دین ہے. عقیل میرا بیٹا ہے، محمد دین ہے. جعفر طیار میرا بیٹا ہے، محمد دین ہے. تو جب دین پر وقت پڑے بیٹا قربان ہوگا. تو اے ابو طالب، اگر محمد عربی دین ہے تو علی کیا ہیں؟ ہائے 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 ہائے. ارے ہم طالب کی بات نہیں کرتے، ہم عقیل کی بات نہیں کرتے، ہم جعفر طیار کی بات نہیں کرتے. اگر محمد مصطفیٰ دین ہے تو علی کیا ہیں؟ علی کو کیوں سلا رہے ہیں بستر پر؟ ابو طالب آواز دیں گے بتانے کے لیے محمد دین ہے، علی محافظ دین ہے. صلوات بھیجیں بابا. دین سے الفت ہے تو پھر دشمن ایمان کیوں ہے؟ کیوں نہیں بولتا خاموش مسلمان؟ کیوں نہیں بولتا خاموش مسلمان کیوں ہے؟ دیکھ کر گود ابو طالب کی بتائے مجھ کو، جب یہ کافر ہے تو آغوش میں قرآن کیوں ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا میرے یہ سب میرے بیٹے ہیں. طالب میرا بیٹا محمد دین، عقیل میرا بیٹا محمد دین، جعفر طیار میرا بیٹا محمد دین، محمد دین حیدر کرار محافظ دین. علی سے نبی کا عجب رشتہ ہے. یا رسول اللہ، تاریخ کے طول منظر کو دیکھ کے عجب پر لطف نظارہ نظر آیا. عجیب رشتہ ہے علی سے آپ کا. کبھی ان کے بستر پر سو کے آپ کی جان بچتی ہے، کبھی اپنے بستر پر انہیں سلا کے. واہ واہ. تو اب ہم نے تاریخ کے دو منظر پیش کیے.
منظر اول میں کون؟ جناب ابراہیم. منظر دوم میں جناب ابو طالب. اب آئیے تیسرا منظر اور گفتگو تمام. لیکن توجہ، دین سب سے اہم ہے، یہ بات یاد رہے. تیسرا منظر گفتگو تمام. یہی پیغمبر اسلام بظاہر عمر کی منزلیں طے کرتے ہوئے یہاں تک کہ خداوند عالم نے اولاد کی نعمت سے اپنے حبیب کو مالا مال فرمایا، اور اللہ نے آپ کو بیٹے بھی عطا کیے، ایسا نہیں ہے. لیکن اب یہ اسے منظور تھا کہ وہ بیٹے عطا کر کے نسل پیغمبر بیٹی کے ذریعے چلانا چاہتا تھا. تو بیٹے دیے تو مگر واپس لے لیے. تو جو بیٹے اللہ نے عطا کیے ان میں سے ایک بیٹا جو جناب ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے، جناب ابراہیم. جناب ابراہیم پیغمبر کے صلبی بیٹے تھے، اور پیغمبر جناب ابراہیم کو بہت چاہتے تھے، بہت عزیز رکھتے تھے، بہت پیار کرتے تھے. پیغمبر جناب ابراہیم کو اتنا ہی چاہتے تھے کہ حسین جیسے نواسے کے ہوتے ہوئے ابراہیم کو پیار کرتے تھے. تو اب یہاں سے محبت پیغمبر کا اندازہ لگا لیجئے کہ جس کے لبوں کے بوسے ابراہیم کے لیے ہوں، اس ابراہیم کو سرکار کتنا چاہتے ہوں گے. تو آپ کے صلبی بیٹے ہیں جناب ابراہیم. ایک دن کا منظر یہ ہے کہ پیغمبر اسلام اس کیفیت میں بیٹھے ہیں کہ اپنے دو بیٹوں کو اپنے زانوں پر بٹھائے ہیں. فقرہ صرف کرنے جا رہا ہوں. اپنے دو بیٹوں کو اپنے زانوں پر بٹھائے ہوئے. ایک بیٹا جس کا نام حسین ہے اور ایک بیٹا جس کا نام ابراہیم ہے. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ابراہیم صلبی بیٹا ہے، حسین قرآنی بیٹا ہے. ابراہیم صلبی بیٹا، حسین قرآنی بیٹا. آپ کہیں گے دلیل ہے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. تو حسین کون ہے؟ قرآنی بیٹے. ابراہیم کون ہے؟ صلبی بیٹے. یعنی ابراہیم ہے بالواسطہ نبی کے بیٹے. حسین ہے ذرا غور. ابراہیم ہے بلا واسطہ یعنی پیغمبر کے بیٹے، اور حسین ہے بالواسطہ یعنی بیٹی کے بیٹے. تو ایک ہے اپنا بیٹا، ایک ہے بیٹی کا بیٹا. پیغمبر فرط محبت میں بیٹھے کبھی حسین کو پیار کرتے ہیں، کبھی ابراہیم کو، کبھی انہیں بوسے، کبھی انہیں چومتے ہیں، کبھی انہیں. بڑی دیر سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. حسین بھی نانا کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، ابراہیم بھی بابا کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں کہ اسی عالم میں مشیت نے آواز دی، جبریل سوئے زمین دیکھا. کیا دیکھا؟ اے میرے معبود، تیرا حبیب اس وقت محبت کے دریا میں غوطہ زن ہے. اس کے دونوں زانوؤں پر دو پسر بیٹھے ہیں. ایک کا نام حسین ہے، ایک کا نام ابراہیم ہے. بڑا حسین منظر ہے معبود، بڑا لطف آ رہا ہے دیکھنے میں. اللہ نے کہا جلدی جاؤ اور میرے حبیب کو بات تو فے درود و سلام کے میرے حبیب سے یہ کہو کہ یہ دونوں محبتیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. یہ دونوں محبتیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی.
ان میں جسے چاہے میرا حبیب روک لے اور ایک کو لوٹا دے. جبریل چلے زمین پہ آئے, آن کے پہنچے, پہنچ کے سلام کیا. سرکار نے جواب سلام دیا. کہو جبریل کیسے آئے؟ کہ اللہ نے بات تحفہ درود و سلام یہ پیغام بھیجا ہے کہ دو محبتیں اکٹھا نہیں ہو سکتی, یا حسین کو روک لیجئے یا ابراہیم کو روک لیجئے, ایک کو لوٹا دیجئے. تاریخ شاہد ہے پیغمبر نے جیسے ہی یہ بات سنی, ایک مرتبہ کبھی حسین کو دیکھا, کبھی ابراہیم کو, کبھی حسین کو, کبھی ابراہیم کو. مڑ کے کہا جبریل جاؤ خدا سے کہو حسین کو رہنے دے, ابراہیم کو بلا لے. واہ 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 سبحان اللہ. حسین کو رہنے دے, ابراہیم کو بلا لے. میں کہوں گا یا رسول اللہ, حسین بیٹی کا بیٹا, ابراہیم آپ کا بیٹا, ابراہیم کو حسین کے لیے بھیج رہے ہیں, یہ کیا فلسفہ ہے؟ مولا کے چاہنے والوں, خدا حسین کا واسطہ توجہ. یا رسول اللہ, یہ ابراہیم کو حسین پر کیوں قربان کر رہے ہیں؟ آواز پیغمبر آئے گی, تجھے کیا خبر؟ ابراہیم میرا بیٹا ہے مگر حسین دین ہے. آئے 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 واہ واہ سبحان اللہ. حسین ہے دین, ابراہیم میرا بیٹا ہے مگر حسین کیا ہے؟ حسین دین ہے. جب دین کی بات آئے بیٹا فدا ہوگا. اب سمجھے خواجہ معین الدین چشتی نے کیوں کہا تھا دین است حسین, نعرہ حیدری. تمام ہوئی گفتگو. اسی لیے میں نے کبھی یہ بند کہے تھے, آج ہمارے احباب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, بات ہو رہی تھی اتفاق سے انہی مصروں کی. نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین, پسر بطول کا ابن ابو تراب حسین, خزاں کی زد پہ مہکتا ہوا گلاب حسین, جمود ذہن میں تحریک انقلاب, جمود ذہن میں تحریک انقلاب حسین. عبودیت کا اسے زیب و زین کہتے ہیں, اور شہادتوں کے خدا کو حسین. بات تمام کی میں نے, کیونکہ اس کے بعد ایک مجلس اور ہے جسے میرے عزیز برادر مولانا اقرار زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات اس مجلس میں شریک ہوں گے. شہید کی بارگاہ میں شہیدوں کا ذکر, شہید کی سرکار میں شہیدوں کا ماتم, غریب الوطن کی بارگاہ میں بے وطنوں کا پرسہ.
عشق علی کی راہ میں زباں کٹوانے والے ہماری سفارش بھی کرنا، ہم بھی بڑی امید لے کے آئے، بڑی آس لے کے آئے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے خیمے، ان خیموں میں آنے والی کنیزیں صرف اس لیے کہ حسین پر رو لے۔ میں کہوں گا بیویو، زمین پر نیند آ جاتی ہے تو جواب یہی ملے گا کہ زمین ہے، کم سے کم دریاں تو بچھی ہیں، بستر تو بچھے ہیں۔ آئے کربلا والے، پوری رات جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر سیدانیاں بیٹھی ہوئی۔ شب جمعہ ہے، آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا، چلا کے روئیے گا۔ بعض چیزیں آپ محسوس کریں، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، مگر جب سے آپ بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، قنات کے پیچھے کسی خیمے سے آواز آئی، میرے بھائی دوڑو میری چادر، میرے بھائی دوڑو میرا پردہ۔ کسی بچی نے کہا میرے امو دوڑو میرے گوہر۔ ہائے کربلا، ایک خیمے سے دوسرا خیمہ، بیویوں کی آوازیں، عباس میری چادر۔ آپ تو رونے آئے ہیں تو جی بھر کے روئیے گا تاکہ شرمندگی نہ ہو۔ عجب ہے عشق حسین، جتنا بھی روئیے لگتا ہے کم روئے۔ اے بی بی کی کنیزوں، آپ کیا روئیں گی؟ جتنا روتی ہیں مولا قبول کرے۔ رو تو رہی ہوگی ایک ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بیوی، جو یہی کہیں رومال سفید لیے ہوئے، ہائے میرا لال، ہائے میرا غریب، ہائے میرا شہید، ہائے میرا پیاسا حسین۔ ہاں خوب روئے، خوب تڑپے، خوب پرسہ دیا۔ شب جمعہ ہے، مجھے ہمارے بھائی شکیل کاظمی صاحب نے مجھ سے کہا کہ مصائب چھوٹے حضرت کے پڑھ دیجئے۔ اے شہید، ان مومنین کو تو سناتا رہتا ہوں مولا کی مصیبت، یہاں اس لیے آیا ہوں آپ بھی سنیں اور مجھے توفیق عطا فرمائیں۔ روایات میں ہے، علماء فرماتے ہیں، دیکھیے گا میری طرف، ہر شب جمعہ جب سے حسین مارے گئے، ہر شب جمعہ پنجتن کی سواری قبر حسین پاتی ہے۔ اور پوری رات ایک دکھیا بیوی اپنے پہلوؤں کو
آوے ہوئے اپنے بچے پر روتی ہے. تو عالم یہ ہوتا ہے. دیکھیے میری طرف, لہو میں ڈوبا ہوا مظلوم, ٹکڑے ٹکڑے بدن والا حسین, سینے پر ننھا سا اصغر, آ کے سب گھیر کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ رسول عربی, یہ بی بی زہرا, یہ علی, یہ مرتضیٰ, یہ حسن مجتبیٰ, ہر کوئی حسین سے پیار سے باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں حسین غریب کہتے ہیں, نانا, ہاں میرے حسین, بابا, ہاں میرے حسین, بھیا, ہاں میرے حسین, اماں, ہاں میرے حسین. دیکھو میں اکیلا نہیں ہوں یہاں, یہ میرے سینے پہ اصغر ہے, یہ میرے پائیدی میرا اکبر, یہ دیکھو میرے بچپن کا ساتھی حبیب, یہ دیکھو گنج شہیدہ میں میرے اعزاء و اقرباء انصار. میں یہاں اکیلا نہیں ہوں. ماں کہتی ہے حسین کہنا کیا چاہتے ہو؟ حسین رو کے کہتے ہیں ابا میں چاہتا ہوں وہاں چلو فرات کے کنارے, جا میرا بھیا عباس اکیلا شانوں کو کٹا کے سو رہا ہے. امام زمانہ کی سواری ضرور آتی ہے جب جناب عباس کے مصائب ہوتے ہیں. دونوں ہاتھوں سے ماتم کر کے روئیے گا, وہاں چلو. لیجے پنجتن کی سواری چلتی ہے. ایک شب ایسا ہوا کہ آئے, جناب عباس کی قبر بڑی چھوٹی ہے, چاروں طرف سے گھیر کے سب بیٹھ گئے. ہر کوئی عباس دلاور سے محبت سے باتیں کرنے لگا کہ اتنے میں جناب عباس نے پہلو بدلا. پیغمبر نے کہا جو آیا ہے جھولی پھیلا لے. پیغمبر نے کہا عباس کیا ہوا؟ کہے حبیب خدا اگر اجازت ہو تو میں دروازے تک جا کے آ جاؤں. کہا کیوں؟ کہا ایک سائل آیا ہے جو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. پیغمبر نے کہا عباس بیٹھ جاؤ, یہ جو مانگ رہا ہے اس کی قسمت میں نہیں. بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کھٹکا, پھر پہلو بدلا. کیا ہوا عباس؟ کہے حبیب کبریا جان ہی رہا ہے. پھر دروازہ کھٹکھٹا. کہا عباس بیٹھ جاؤ اس کے نصیب میں نہیں. بیٹھ گئے. کچھ وقت گزرا, اتنے میں عباس نے کئی بار پہلو بدلا. پیغمبر نے کہا عباس اب کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ چلا گیا تھا مگر جانے کیا ہوا, پھر پلٹ آیا اور اس بار دروازہ کھٹکھٹا کے کہہ رہا ہے عباس تمہیں سکینہ کا واسطہ, ارے اب تو دے دو. یا رسول اللہ مجھے باب حوائج کس نے بنایا؟ کہا خدا نے. تو کہا پھر اس سے کہیے یا میرے دروازے سے کسی کو خالی ہاتھ نہ جانے دے, یا میرا لقب واپس لے لے. خوب روئے, خوب تڑپے, خوب پرسا دیا. تو تمام کروں مجلس, ایک چھوٹا سا واقعہ. اور روئیں گے نا آپ, کہیں گے اور قیامت تک مرتے رہیں زندہ ہوتے رہیں. حسین پر رو کے کہیں جی بھرے گا؟ تو ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے. کیا ہے عباس؟
کیا ہے ابا؟ اس کائنات میں نوجوانوں آپ کھڑے ہیں نا، مولا آپ سب کو اچھا رکھے۔ یہ 14 صدیوں سے ذکر حسین ایسے ہی نہیں کلیجہ جلا رہا ہے، ان کے غم میں کچھ تو ہے۔ کبھی اکیلے میں سوچئے تو سمجھ میں آئے گا۔ کربلا نے رشتے سمجھائے ہیں، رشتے۔ کربلا سے پہلے بھائی بہن کے رشتے میں کوئی روح نہ تھی۔ کربلا کے بعد سمجھ میں آیا کہ بھائی کیا ہوتا ہے، بہن کیا ہوتی ہے۔ یہ دنیا آتی جاتی ہے، ایسا کوئی گھر نہیں جس گھر نے داغ نہ اٹھایا ہو۔ جس گھر کا کوئی مر جاتا ہے اس کے ہاں پہلی عید بڑی دردناک ہوتی ہے۔ عید کے موقع پر بچھڑنے والا بڑا یاد آتا ہے۔ محلے پڑوس کے لوگ اس دن اس کے گھر کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اس کے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں پکتی جس سے خوشی ظاہر ہو۔ کربلا میں لوٹے جانے والے مدینے آئے تھے۔ مدینے میں پہلی عید تھی۔ بی بی کی کنیزوں، یہ پرسے کی گھڑی ہے سیدانیوں کے حضور۔ آقا کے غلاموں، پرسے کی گھڑی ہے آقا کے حضور۔ مجلس تمام ہونے کو ہے۔ پہلی عید تھی تو ظاہر ہے کہ تمام بیویاں اکٹھا ہوئیں۔ بی بی ام رباب، بی بی ام لیلا، بی بی شہر بانو، سبھی اکٹھا ہوئیں۔ ایک دوسرے سے کہنے لگیں، بی بی آپ کا اکبر مارا گیا، بی بی آپ کا اصغر مارا، بی بی آپ کا قاسم مارا گیا، مگر زینب ان کا اون بھی مارا گیا، ان کا محمد بھی مارا گیا۔ اگر پڑھ سکا تو نہیں جانتا کب کب روئیں گے۔ 1 سے 1.5 منٹ میں تمام کر دی مجلس۔ کہاں بی بی کی تو پوری نسل ختم ہو گئی، پوری کائنات لٹ گئی، تو کہا سب سے زیادہ حق علی کی بیٹی زینب کا ہے کہ ہم اس کے پاس چل کے بچوں کا پرسہ دیں تاکہ انہیں زیادہ احساس نہ ہو تکلیف جدائی۔ تمام بیویاں چلیں، بی بی زینب کبریٰ کے قریب آئیں۔ بی بی سلام لے لو۔ زینب کبریٰ نے جواب سلام دیا، بابی ام لیلا، بابی ام رباب، کیسے آنا ہوا؟ کہ بی بی ہم آئے ہیں پرسہ دینے۔ اور کا پرسہ، محمد کا پرسہ، کہ مجھے پرسہ دینے؟ کہاں؟ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہمارا ایک ایک بیٹا مارا گیا، آپ کے دونوں بیٹے مارے گئے۔ زینب نے کہا اگر اس لیے آئی ہو کہ میرے 2 بیٹے مارے گئے تو پھر اس بی بی کے پاس چلو جس کے 4 بیٹے مارے گئے، اماں ام البنین۔ چلا کے رولیں سوگوار تاکہ تمام کروں مجلس۔ اماں ام البنین کے پاس چلو۔ بی بی زینب کبریٰ اٹھی، آگے آگے علی کی بیٹی، پیچھے پیچھے زہرا کی بہویں۔ ام بنین کے حجرے کی طرف بڑھی، کیواڑ ہلکا سا کھلا تھا۔ باہر کی طرف جو دیکھا تو دیکھا علی کی بیٹیوں اور بہووں کی سواری آ رہی ہے۔ ام بنین اسا ٹیک کے اٹھی،
قریب در آئی. آؤ 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 مجھے زینت بخشنے آئی ہو. آؤ آؤ لا کے بٹھایا. کیوں آئی ہو بیٹی؟ کیوں آئی ہو شہزادی؟ کب بتاتی ہوں اماں. ابھی بٹھایا تھا کہ اتنے میں بی بی کے پہلو میں جناب ام بنین کے پہلو میں ایک ننھا سا شہزادہ بیٹھا تھا جس کا نام فضل ہے. سمجھ گئے رونے والے؟ یہ جناب عباس کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے. ام البنین نے فضل کو دیکھا. فضل نے دادی کو دیکھا. ام البنین نے کہا فضل تیرے بابا کا منصب کیا تھا؟ کہا دادی جان سقائے اہل حرم. کہا اہل حرم کے سقا کا بیٹا ساقی کوثر کی بیٹی کے آنے پر پانی نہ پلائے گا؟ ننھے سے فضل اٹھے. دیوار سے مشک ٹنگی تھی. مشک کو اتارا کاندھے پر رکھا. مشک بھرنے جو حجرے سے باہر کی طرف جانے لگے زینب نے دیکھا. آواز دی اماں میری قسم فضل کو بلا لو. اسی طرح میرا ابا مشک کو عالم لے کے گیا. اب تک رستہ دیکھ رہی ہو. نہ عباس آیا نہ مشک آئی. واہ غربتا واہ مظلومہ واہ سر. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة. اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين عليه السلام. اے شکستہ پہلوؤں والی بی بی، اے حسین غریب کی ماں، اے رونے والوں کو بخشوانے والی، اے مظلومہ بی بی، ان کے آنسوؤں کو قبول فرمائیے. اپنے بچوں کی خیرات انہیں عطا کر دیجئے مجھ سمیت. جس کی جو مراد ہو اسے پورا فرما دیجئے. اے بی بی، ہم تو کچھ دیر رو کے بستر پر چلے جاتے ہیں. تمہاری پسلیوں میں تو درد بھی ہے پھر بھی روتی ہو. بی بی بس ایسی توفیق دیجئے اپنے
لال کے غم میں گریے کی کہ بس کلیجے میں آگ لگی رہے اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری رہے۔ جو بیمار ہوں انہیں شفا ملے، جو بے گھر ہوں انہیں گھر ملے، جو بے زر ہوں انہیں زر ملے، جو بے اولاد ہوں انہیں اولاد ملے۔ حضرت کے ظہور میں تعجیل ہو۔ ایک مومن اور ایک مومنہ شدید علیل ہیں، آپ رو کے بیٹھے ہیں، دعا فرما دیں کہ خداوند عالم بحق بیمار کربلا علیہ الصلاۃ والسلام انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔